الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا موضوع ہے، آج کا ٹاپک ہے حضرت اویس کرنی۔ اویس کرنی کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی کی صحبت نہیں پائی لیکن صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا نہیں، والضحیٰ کا چہرہ دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی نبی ہیں، لیکن پھر بھی صحابی ہیں۔ اور آج حضرت اویس کرنی کے متعلق آپ کو کچھ بتاؤں گا۔ حضرت اویس کرنی وہ ہیں جو اپنی نبینہ ماں کی خدمت کرتے ہیں اور روزانہ کہتے ہیں میری ماں مجھے اجازت دے میں مدینے جاؤں، اپنے نبی کو دیکھوں، اپنے نبی کا چہرہ دیکھوں۔ اور اس کی ماں کہتی ہے، ان کی ماں کہتی ہے بیٹا میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، میں نبینہ ہوں، میں کہاں جاؤں گی، تو کہیں نہ جا، تو میرے پاس ٹھہر۔ حضرت اویس کرنی کی محبت کی شدت ہوتی ہے، روزانہ کہتے ہیں میری ماں مجھے جانے دے مدینہ منورہ، مجھے جانے دے۔ ایک دن ان کی ماں ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتی ہے، کیا محسوس کرتی ہے کہ گوشت ختم ہو چکا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، گوشت نہیں رہا۔ ماں تڑپ جاتی ہے، کہتی ہے بیٹا اتنی عشق؟ حضرت اویس کرنی کہتے ہیں ہاں میری ماں اتنی عشق ہے، یہ تو ایک جان ہے، اگر 100 جانیں ہوتی تو میں اپنے نبی پہ قربان کر دیتا، یہ تو ایک جان ہے۔ ماں تڑپ جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا تجھے 2 دن اور 1 رات کا میں مہلت دیتی ہوں، تو جا۔ اور ایک روایت میں ہے 2 راتیں 1 دن، کیونکہ یہ روایتیں ایک ہی ہیں، اور کہتی ہیں تو جا اپنے نبی کو دیکھ کے آ، میں تجھے اجازت دیتی ہوں۔ حضرت اویس کرنی کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، وہ تیاری کرنے لگتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں مدینے کی طرف۔ جا پہنچتے ہیں مدینہ میں، کہتے ہیں صحابہ سے پوچھتے ہیں، کہا حضور کو دیکھا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں وہ تو اپنے گھر چلے گئے۔ جب گھر پہنچتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں میں اویس ہوں، کرن کے علاقے سے آیا ہوں، حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ان کا غلام آیا ہوں، حضور سے کہیں باہر آئیں، میں ان کے قدموں سے لپٹ جاؤں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ تو باہر چلے گئے۔ حضرت اویس کرنی کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آگے جاتا ہوں۔ پھر پوچھتے ہیں صحابہ سے، 2 دن 1 رات چکر لگاتے رہتے ہیں لیکن حضور نہیں ملتے۔ انت میں ان کا ٹائم آ جاتا ہے اور اپنی ماں کے پاس واپس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ماں ان سے پوچھتی ہے بیٹا مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ کیسے ہیں مصطفیٰ؟ حضرت اویس کرنی رونے لگتے ہیں، میری ماں میں جن کے لیے گیا تھا وہ مجھے نہیں ملے، لیکن انشاءاللہ میں اللہ سے کہتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں میرا اللہ محشر کے دن مجھے اپنے حبیب کی زیارت کروائے گا، والضحیٰ کا چہرہ دکھلائے گا۔ اور جب حضور مصطفیٰ گھر آتے ہیں اور اپنے دروازے میں رک جاتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ کہ یہاں کوئی آیا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں جی حضور اویس کرنی کے نام والا کوئی آیا ہے، کرن کے علاقے سے آیا تھا، آپ کے لیے پوچھتا تھا، کہتا تھا میں ان کا غلام ہوں، میں ان کا عاشق ہوں، میں ان کی صرف زیارت کرنا چاہتا ہوں،
ان کے قدموں میں لپٹنا چاہتا ہوں۔ حضور نے یہ بات سنی، رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اللہ اکبر! یہ کون سا منظر ہے جو حضور مصطفیٰ رو رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، عمر پاک آ گئے، عثمان غنی آ گئے، حیدر کرار آ گئے۔ کہتے ہیں آقا کیوں رو رہے ہیں؟ آقا نے کہا، حضور نے کہا، سنو، یہاں پر اویس کرنی آیا تھا، میرے لیے پوچھتا تھا یہ میری چادر لو اور کرن کے علاقے میں جاؤ۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی آپ دونوں جاؤ کرن کے علاقے میں، اور اویس کرنی کو کہنا میرے سلام بھی دینا، یہ چادر کالی کملی بھی دینا، اور کہنا کہ حضور آپ کو یاد کر رہے ہیں اور میری امت کے لیے بھی دعا کرنا، میری امت کے لیے بھی دعا کرنا۔ احباب، اویس کرنی وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا نہیں، جنہوں نے وڈھا کو دیکھا نہیں، وڈھا کا چہرہ دیکھا نہیں، لیکن صحابی ہونے کا شرف ہے۔ احباب، قیامت میں محشر میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت اویس کرنی کی دعا سے اللہ میرے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی امت کو بخشیں گے، اور حضرت اویس کرنی کی شفاعت قبول ہوگی، یقیناً آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ اور حضور مصطفیٰ محشر کے دن میں کہیں گے اللہ حضرت اویس کرنی کی شفاعت قبول فرما، اور یقیناً اللہ حضرت اویس کرنی کی شفاعت کو منظور فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔